الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر احمد بن طفیل ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہوں۔ ہم لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں قرآن پاک کا۔ ہم سورہ انعام کی 156 یا جس کو شاید اردو انگلش میں 156 کہتے ہیں، اس پہ سٹارٹ لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقولوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا او کانوا عندنا ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی و یمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ یہ 156 آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ پہلے لفظ بلفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہ، تکونو ہو جانا، بن جانا، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفر جو کافر ہیں، وقالو اور کہتے ہیں، لاخوانہم، اخوان اخوت سے، اخوت کا مطلب بھائی چارہ، اور کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں فی الارض زمین میں، او کانوا یا نکلتے ہیں، غزن غزوہ کے لیے، غزوہ سے ہے غزن جنگ کے لیے، لو کانا عندنا کہ اگر کانو ہوتے وہ، عندنا ہمارے پاس، ما تو ماتو نہ ان کو موت آتی، وما قتلوا اور نہ وہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ بنا دیا ہے اللہ نے، ذالکا اس کو، حسرتاً حسرت، فی قلوبہم ان کے دلوں کی، واللہ اور اللہ ہی، یحیی زندہ رکھتا ہے حیات سے، ویمیت موت سے اور مارتا ہے، واللہ اور اللہ، بما تعملون جو تم کام کرتے ہو، عمل کرتے ہو، بصیر نگران ہے، جانتا ہے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ ہو جانا کافروں کی طرح جو کہتے ہیں اپنے بھائی بندوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں کسی زمین پر یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے، کہ اگر ہوتے وہ ہمارے پاس تو نہ ان کو موت آتی، نہ وہ قتل ہوتے۔ اللہ نے ان کو حسرت کا سبب بنا دیا ان کے دلوں میں، یعنی اللہ نے یہ ان کے دلوں میں حسرت ڈال دی ہے، حالانکہ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے، رکھنے والا ہے، اور اللہ ہی موت دینے والا ہے، اور اللہ تمہارے تمام عملوں کو بصیراً دیکھتا ہے، بصارت سے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ وَلَئِن اور اگر، قتلتم قتل کیے جاؤ گے تم، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، او متم یا موت آ جائے گی تم کو، لمغفرتن تو اللہ مغفرت کرے گا، من اللہ اللہ کی طرف سے مغفرت آئے گی، ورحمتن اور اس کی رحمت، خیرن جو بہتر ہے، مما اس چیز سے، یجمعون جو تم جمع کرتے ہو، یعنی تم یہ دنیاوی زندگی کی، دنیاوی چیزوں کی جو جمع کر رہے ہو اپنے لیے، تو اگر تمہیں قتل اللہ کی راہ میں ہو جاؤ یا تمہیں اللہ کی راہ میں موت آ جائے غزوہ میں، جہاد میں، تو بخشش اللہ کی طرف سے ہوگی اور رحمت بھی، اور یہ کہیں بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کر رہے ہو، یعنی دنیاوی مال و دولت۔ وَلَئِن مُتِمُّ او قتلتم لا الہ تحشرون۔ وَلَئِن اور اگر اور خواہ، متم اگر تمہیں موت آ جائے یعنی مر جاؤ، او قتل تم یا قتل کیے جاؤ، لا اللہ ہے تو یہ اللہ ہی کے حضور، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔ فبما رحمت من اللہ، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے، یہ جو کفار اور مشرک تھے یہ مسلمانوں کو
یہ شش و پنج میں مبتلا کر رہے تھے، یہ شک میں ڈال رہے تھے، یہ ان کو کنفیوز کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ تم اگر گھر سے نہ نکلو، تم غزوہ میں نہ جاؤ تو تم مرو گے نہیں، یا تم قتل یا سرزمین پہ سفر کرو گے تو قتل ہی نہیں ہوگے، تو قتل بھی نہیں ہوگے، مرو گے بھی نہیں۔ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ موت تو میں نے دینی ہے، زندگی میں نے دینی ہے۔ تو یہ ان کے دلوں کی حسرت ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اسی نے جمع کرنا ہے تمہیں قیامت والے دن، اور اگر اللہ کی راہ میں تم مارے جاؤ، قتل ہو جاؤ، تو یہ مغفرت اور رحمت اس کی طرف سے آئے گی، اور وہ بہت اچھی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں فرما رہا خواہ تم مرو یا قتل کیے جاؤ، آخر کار اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنَتْ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ وَلَا نَفَّضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ یہ اگلی آیت فرمایا فَبِمَا، سو یہ کتنی بڑی رحمت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا، کہ تم نرم مزاج ہو، یہ آقا کو کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تم نرم مزاج ہو، لہم، ان کے لیے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے۔ ولو، اور اگر کہیں، کنتا فظًا، اگر ہوتے تم سخت مزاج، غلیظاً قلب، اور تمہارا دل سنگ دل ہوتا، لا نفضوا، تو یہ بکھر جاتے، منتشر ہو جاتے، من حولک، تمہارے ارد گرد سے، تمہارے ماحول سے، فف، تو معاف کرو، عنہم، ان کو، واستغفر، اور استغفار مانگو، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، اور مشاورت کرتے رہو، فی الامر، کاموں میں، فائزہ، پھر جب، عزم کر لو، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں پر۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ رحمت ہے اللہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نرم مزاج ہو ان کے لیے، اگر کہیں آپ سخت دل ہوتے، تنگ دل ہوتے، تو یہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، تو تم ان کو معاف کر دو، اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور ان سے مشورہ لیتے رہو، دیتے رہو ان سے کاموں میں۔ پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو، عزم کر لو، تو اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں پر۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ ان، بے شک، اگر، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد نہ کرتا۔ اچھا، ینصرکم، اب میں اتنا اردو کے عربی کے الفاظ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتا چکا کہ اردو میں بھی ہیں، اب آپ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب تو میں اسی طرح ہی چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو سمجھیں، اس طرح جب میں مطلب ترجمہ کروں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور اگر مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لکم، تم پر، غالب۔ وَلَئِنْ یخذلکم، اور اگر چھوڑ دے تم کو، یخذلکم، فمن، تو، ذَلَّذِی، کون ہے جو، ینصرکم، مدد کرے، من بعد، اس کے بعد، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر ہے، فلیتوکل المؤمنین، توکل کرنا مومنوں کا۔ اب ترجمہ، اگر اللہ مدد کرے تمہاری تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ چھوڑ دے، یخذلکم، یہ مواخذے سے ہے، تو تم کو، تو کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، اور محض اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اسی پہ توکل ہوگا۔ وما کان لبنی ان یغل ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔
وما کانا اور نہیں ہے لنبین کسی نبی کے لیے ان یغل کہ وہ خیانت کرے، ومن یغل اور جو کوئی یہ کرے گا خیانت، یاتی تو وہ حاضر ہوگا بما غلہ اپنی خیانت کے ساتھ یوم القیامت قیامت کے دن، ثم پھر توفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما جو کسبت اس نے کیا کمایا، وہم لا یظلمون اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ نہیں ہے کسی نبی کی وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے تو اس اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، اور پورا ہر جان کو اس کا بدلہ ملے گا جو اس نے کمایا، جو اس نے کیا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آیت 3-4 دفعہ قرآن پاک میں مختلف پڑاؤں میں بیان کی گئی ہے کہ آخرت میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ رحیم نہیں ہوگا، کریم نہیں ہوگا، اس وقت صرف عادل ہوگا، عادل۔ کمن با بسخط من اللہ وماہ جہنم بئس المصیر۔ اب لفظ بلفظ ترجمہ، کمن با جیسا، کمن جیسا، با جو گر گیا ہو بسخط من اللہ اللہ کے غضب میں، بسخط غضب میں، من اللہ اللہ کے غضب میں، وما ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر اور جبکہ یہ ٹھکانہ اور بہت ہی برا المصیر یہ ٹھکانہ ہے۔ اب ترجمہ، جیسا جو گر گیا اللہ کے غضب میں اور ٹھکانہ اس کا ہوگا جہنم، جبکہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ہم یہ درجاتن درجے کے لحاظ سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر اور اللہ دیکھتا ہے، بما یعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اب ترجمہ، یہ لوگ درجے مختلف ان کے درجے ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ لفظ و لفظ ترجمہ، لقد بلا شبہ، یقیناً، من اللہ اللہ نے، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، اذ کہ بھیجا، فیہم انہی میں سے، رسولاً ایک رسول، من انفسہم انہی میں سے، یتلو جو تلاوت کرتا ہے، علیہم انہیں، آیات ہی آیتیں، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ویعلمہم اور تعلیم دیتا ہے ان کو، الکتاب کتاب کی، اور والحکمہ اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اگرچہ وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی یقیناً، ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ ترجمہ، یقیناً اللہ نے ان مومنوں پر ایک قسم کا احسان کیا کہ بھیجا ان میں ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے انہیں اللہ کی آیات، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، اور تعلیم دیتا ہے ان کو کتاب اللہ کی، قرآن کی، اور سکھاتا ہے ان کو حکمت یعنی سنت، اگرچہ وہ تھے اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں۔ تو اگلی آیت، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انی ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما کیا، جب پہنچی، کیا جب، کیا اولما جب، اصابتکم پہنچی تم کو، مصیبتاً مصیبت، قد اصبتم تو اسی طرح کی مصیبت، مثل ہے
اسی طرح کی مصیبت پہنچ چکی یعنی پہلے کو. کل تم تو تم نے کہا ان ھذا یہ کہ تم نے کہا کہاں سے آ گئی ہے, ان کہاں سے, ھذا یہ آئی, کل کہو ہوا من عند انفسکم یہ تمہاری اپنی ہی نفس سے آئی ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب ترجمہ کرتے ہیں. کیا جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت جب کہ پہنچ چکی تھی تمہیں اس سے یعنی دشمنوں کو اسی قسم کی, مثلہا اس کی مثال اس طرح کی پہنچ چکی تھی, تو تم نے کہا سے کہاں آ گئی ہے, کہو تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے. انہوں نے کافروں نے کہا کہ کہاں سے آ گئی, تو آپ کو کہا فرماؤ کہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وما علینا الا البلاغ. تو دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اجر عطا فرمائے اور میری مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.